آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فالج، جو کہ پاکستان میں بہت کامن ہے، اس کے ہم اوپر زحمت دیں گے ڈاکٹر اطہر اقبال صاحب. سر پلیز کائنڈلی اپنا تعارف بھی کرائیے. جی السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میرا تعلق فی الحال شیخ زاید ہاسپٹل سے ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر آف نیورولوجی ہوں اور خاص انٹرسٹ فالج میں ہے، اور فالج کا خاص طور پہ جدید علاج ہے جو ماڈرن ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ فالج کو ریورس کر سکیں. اس کی طرف زیادہ رجحان ہے اور بہت سے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، بہت سے ہاسپٹلز میں کوچنگ کی ہے، اور اب الحمدللہ یہ ٹریٹمنٹ کافی جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے. سر آپ نے کہا کہ فالج کو ریورس، کیا سر یہ بھی اب ممکن ہے؟ پہلے تو یہ پتا ہو فالج کس طرح ہے اور ہے کیا. فالج ہے نا، وہ ایک کلاٹ ہی ہے جو کہ خون کی نالی میں آ کے پھنس جاتا ہے. تو جب کہیں پہ دماغ کے کسی حصے میں خون کا بہاؤ ختم ہوتا ہے یا رک جاتا ہے تو اس حصے کو وہ پھر ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں نہ خون پہنچ رہا ہے نہ آکسیجن پہنچ رہی ہے. یہ ہے فالج. اور وہ کوئی آہستہ یا پھر گریجول پرابلم نہیں، ایک دم بجلی کی طرح. ایک سیکنڈ ادھر دیکھا تو نارمل، ادھر دیکھا تو ویکنیس. عمومی طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کوئی ایک حصہ جسم کا کمزور ہو جاتا ہے، اکثر منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اکثر بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے. یہ خاص علامات ہیں 3-4 جو کہ پتہ ہوں کہ ایک دم اگر کسی انسان میں آئیں تو یہ فالج ہے. 70 سے 80% کلاٹ کے نتیجے میں ہوتا ہے. ایسا کلاٹ یا خون کا لوتھڑا جو جمنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ جا کے کسی بڑی نالی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. جتنی بڑی نالی میں رکے گا اتنا بڑا حصہ متاثر ہوگا، اتنی بڑی اور اتنی زیادہ خطرناک علامات ہوں گی. 70 سے 80% یہ ہے. پھر ایک چھوٹا حصہ اس کا وہ برین ہیمریج کے طور پہ بھی عام لوگ بھی سمجھتے ہیں. برین ہیمریج کیا ہوتا ہے؟ شریان پھٹ جانے ہوگی وہ کہتے ہیں. 30% تقریباً یہ وہ فالج ہے جس میں کسی وجہ سے بھی خون کی شریان پھٹ جاتی ہے. نتیجتاً وہی ایک سائڈ کی کمزوری اور ایک دم، یہ دونوں چیزیں، اسی لیے فالج کو اسی طرح کہتے ہیں. سر کیا اگر فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کو فالج ہو رہا ہے تو وہ کیسے خود کو اسیس کرے کہ یہ میرے اوپر فالج کا اٹیک ہے؟ ہاں یہ بڑی زبردست بات کی. میرا خیال ہے کہ ہم کہیں ویسٹ سے 20-25 سال اس موضوع پہ ہی پیچھے ہیں کہ وہاں ہر بندے کو، نائی کو، کسائی کو، گھر میں ہاؤس وائف کو، ہر کسی کو پتہ ہے کہ فالج کی 4 وہ کیا علامات ہیں. اگر ہوں تو میں بھاگوں ہاسپٹل. اسی لیے وہ ان لوگوں کا ٹائم کافی بچا پاتے ہیں، کیونکہ جنرل پبلک، عام عوام کے حساب سے ان کی جو آگاہی کا لیول ہے وہ بہت اوپر ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ہم ہر کسی کو بتاتے ہیں. فاسٹ کے نام سے عام مشہور ہے یہ. فیس، آرم، اسپیچ اور ٹائم. فاسٹ تو اگر کوئی یہ آپ کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، مگر یہ کہ یہ ایک دکھ ہے کہ ہم میڈیکل پروفیشن والوں کو بھی آج تک یہی پڑھا رہے ہیں. جی سر. حالانکہ یہ گھر میں ہاؤس وائف کو، ایک بینکر کو، بچوں کو اسکولوں میں بتانے والی بات ہے، اور وہ اسی لیے کیونکہ اویئر ہوتے ہیں تو وقت پہ پہنچتے ہیں. فیس کا مطلب ایف سے فیس ہے. فیس کے اگر آپ کو چہرے پہ کوئی ٹیڑھا پن محسوس ہو تو نہ صرف آپ شیشے میں دیکھیں اور ٹیڑھا ہے، بٹ اس کو ایسے دانتوں کو کھول کے اور اسمائل کر کے بھی دیکھیں. تو اسمائل جب کریں گے نا تو واضح ہو جائے گا. جو چیز ہلکی ہوگی اور ڈاؤٹ فل ہوگی وہ واضح ہو جائے گی. جی سر. آم کا مطلب یہ کہ بازو کی کمزوری. تو اگر آپ کو لگے کہ بازو واقعی ایک دوسرے سے فرق ہے تو بہت آسان ہے، دونوں بازوؤں کو سیدھا کھڑا کریں اور ایک خود ہی نیچے کی طرف جانے لگ جائے گا یا مڑنے لگ جائے گا، تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور تیسری اسپیچ. فاسٹ کا ایس جو ہے وہ اسپیچ ہے کہ آپ کے بولنے میں کسی بھی طرح کی دقت. اب اس بحث میں نہیں جانا کہ کیا، بٹ جو آپ جیسے ابھی میں بول رہا ہوں یہ اگلے لمحے اس پیٹرن میں کوئی تبدیلی آ جائے، اور بس پھر گھڑی دیکھنی ہے ٹائم کہ یہ کب ہوا، اور ٹائم نوٹ کریں اور جتنا جلدی پہنچ سکیں اتنا جلدی. ہر سیکنڈ ہم ملینز آف نیورونز لوز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے. یہ وہ 4 علامات ہیں، اگر پبلک کو پتہ چل جائے ہم بہت سے پیشنٹس کو بہتر کر سکیں گے. سر یہ علامات ظاہر ہونے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ فالج کے شروع ہونے اور علامات کے ظاہر ہونے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہو. یہ ہائپر، ہم اپنی زبان میں اس کو ہائپر، جیسے بجلی گرتی ہے. جی سر. تو کچھ میں ٹائم نہیں لگتا، یہ ایک دم ایک سیکنڈ آپ نے ادھر دیکھا ٹھیک، ادھر دیکھے چینج. اسی لیے تو فالج پکڑنا ضروری ہے. اب آپ ظاہر بات ہے کوئی بزرگ ہے تو وہ خود تو نہیں ریئلائز کرے گا، کسی کے دیکھتے دیکھتے یہ چیز سامنے واقع ہو جائے تو یہ سب سے بڑا کلو ہے کہ کوئی دماغ میں اسی نوعیت کی چیز ہے جس کا خون کا یا بہاؤ رکا یا خون کی شریان پھٹی. تو اور یہ اور کوئی بیماری اس طرح سے نہیں گرتی.
تو اس لیے بہت واضح تفریق کی جا سکتی ہے، اور باقی کام ڈاکٹروں کا. تو جیسے ہی علامات آئیں سب کو پتا ہو کہ اپنے اپنے علاقوں میں سب سے ایسا بڑا ہاسپٹل کون سا ہے، فوراً رش کریں. ڈاکٹر صاحب فالج جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک اس کو اگر کسی کو ہو جائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ ایک پرابلم بن گئی ہے. تو فالج کا سر کوئی علاج بھی آ گیا ہے؟ میں نے سنا بڑا لیٹسٹ کوئی علاج آیا سر. جی بہت بہت پرانا علاج ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ دوائی ریکگنائز نہیں تھی، ریگولیٹڈ نہیں تھی ڈرگ اتھارٹی کی طرف سے، مگر الحمدللہ پچھلے 1 سال میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور سورسز سے. مگر بہرحال یہ جو علاج ہے بنیادی طور پہ یہ کلاٹ بسٹر کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ لوتھڑا جو پھنس گیا جو کہ 80% فالج میں ہوتا ہے اسے توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے ڈرپ دی جاتی ہے اسی صورت اس طرح سے دیا جاتا ہے.